اللہ رحمت کرے میرے والد مرحوم اور فرماتے تھے کہ عذاب قبر سے بچنے میں یہ جو نماز عشاء کے بعد نماز عشاء کے ہم نفل پڑھتے ہیں نا 2 رکعت بیٹھ کے، وہ بہت مفید ہے عذاب قبر سے بچانے کے لیے۔ اس کو پڑھے نا جی، شیخ عباس قمی کی کتاب یہ المنازل الآخرہ، منازل آخرت میں یہی بتایا گیا ہے آخرت کی منزلیں، آخرت کا جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا سٹاپ اس کا کدھر ہے؟ جانکنی، جانکنی، جانکنی سے یعنی اسرائیل روح کو قبض کرتا ہے۔ وہ ایک ایرانی کی میں وہ گفتگو سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہم یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ ان کے نام کے ساتھ وہ حضرت لگاتے ہیں، اسرائیل کے لیے صرف اسرائیل کہتے ہیں۔ بابا وہ بھی انہی جیسا مقرر فرشتہ ہے، اس کے لیے بھی وہ کہا کرو، ہاں وہ کیا کہتے ہیں حضرت اسرائیل جو ہے نا، اس کے لیے بھی کہنا چاہیے۔ اسرائیل آ کے روح قبض کرتا ہے، یہ آخرت کے سفر کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو آسان بنانے کے لیے المنازل الآخرت میں لکھا ہوا یہ کام کرو تو یہ جانکنی کا مرحلہ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ روایات میں ہے یہ جانکنی اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اگر ایک خاتون اپنا کپڑا یا دوپٹہ دھو کے کسی کانٹے دار جھاڑی کو اوپر خشک کرنے کے لیے ڈالے اور جب خشک ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ 4 کونوں سے پکڑ کے یوں اوپر اٹھائیں، ایک کونے سے پکڑ کے زور سے کھینچے، جو دوپٹے کا حشر ہوتا ہے نا وہ اس وقت بندے کا ہوتا ہے جب اس کی روح کو اسرائیل قبض کرتا ہے۔ کون سا عمل ہے، مرحوم نے لکھا، رسول خدا کا فرمان لکھا ہے، کون سا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جانکنی کا مرحلہ آسان ہوتا ہے؟ فرمایا من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو، جس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے نا، اس کے لیے روایات میں ایک مثال دی گئی ہے، اس طرح آسانی سے اس کی روح بدن سے نکل جائے گی جیسا آپ نے چراغ کو گل کر دیا ہو۔ چراغ جل رہا ہے، ہاں، یا پتہ نہیں پھوم کے ذریعے یا کوئی چیز اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، یا چراغ کو پرانے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی ورنہ رسول فرماتے بٹن آف کرنے کے بعد ادھر ایک بٹن آف کیا، جتنے بھی یہاں پر بلب ہیں وہ سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ من اراد ان یخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جانکنی کا مرحلہ میرے لیے آسان ہو، فَلْيَقُلْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اس کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے ہے۔ اس میں دونوں شامل ہیں، زندہ والدین بھی شامل ہیں اور مرحوم والدین بھی شامل ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مَا لَكُمْ، بڑے سرزنش اور ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا مَا لَكُمْ، کہ اسی بیٹھے بیٹھے نہیں کہتا کوئی بندگسی کو تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کسی عمل کے رد عمل کے طور پر یہ بیٹے کو کہتے ہیں، شاہ کو شاگرد کو کہتے ہیں، اپنے ملازم کو کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی اس کی کوئی ناپسند یا ناشائستہ حرکت کو دیکھ لیتا۔ ما لکم لا تبرون والدیکم حیین او میتین، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نیکی نہیں کرتے؟ عرض کیا کیا طریقہ ہے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کا؟ یہاں آپ نے نمونے کے طور پر 4 نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ان تصلوا عنہما، مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھو، اگر واجب نمازیں انہوں نے ترک کی ہیں تو ان کی طرف سے قضا بجا لاؤ، اور اگر وہ نماز کے پابند تھے، بھئی یہ کوئی بھی نماز پڑھ کے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اس کا آپ کو ایک اسپیشل ثواب ملتا ہے فرض ادا ہونے کے علاوہ، وہ ثواب آپ اپنے والدین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے، یہ جب میں نے اس ایک دفعہ بیان کیا، میں یہاں سے نکل رہا تھا، ایک ریگولر ہمارے نمازی ہے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، والد صاحب نے اگر نماز نہیں پڑھی ہو
اور یہ میں نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دوں تو فرض ادا ہو جائے گا؟ کہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ آپ کا فرض ادا ہوگا، لیکن جو اضافی ثواب ملتا ہے آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح مہینے کے آخر میں تنخواہ کے مالک ہیں۔ آپ والدین کے لیے ہدیہ کر دو یا اپنے کھاتے میں رکھو، یہ آپ کی مرضی۔ تصلو عنہما، ایک نماز شب پڑھ کے اس کا ثواب والدین کے لیے ہدیہ کر دو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور وتصوم عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو، ان کی طرف سے روزہ رکھو۔ وتحج عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ بجا لاؤ، اور وتعتمروا عنہما، ان کی طرف سے عمرہ کرو۔ یہ ہے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کا طریقہ۔ یہ 4 نمونے ہیں، نمونے ہزاروں اعمال کو انجام دے کے جن کا خدا نے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، آدمی مرحوم والدین کو بھی ہدیہ کر سکتا ہے اور زندہ والدین کو بھی ہدیہ کر سکتا ہے جی۔ تو ادا الفرائض، یعنی چار چیزیں جو ہے نا موت سے، وہ پہلا مرحلہ ہے نا، یعنی جانکنی کی سختی سے بچنے کے لیے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر گناہ کا کی اپنی الگ سزا ہوتی ہے، اسی دنیا کے فوائد بھی ہر گناہ کے لیے الگ الگ ہے، ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثلا صلہ رحم واجب ہے، صلہ رحم واجب ہے۔ ہم یہ 5 وقت کی نماز وغیرہ کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے۔ اس کے علاوہ 20 واجبات ہیں کہ جن کے واجب ہونے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ کل کے درس میں یا کبھی ایک واجبات کی لسٹ انشاءاللہ پیش کروں گا، جو یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ خدا نے طلب کیا ہے، خدا نے تم سے مانگا ہے کہ یہ کرو، یہ بھی بعض واجب کی صورت میں ہے اور بعض مستحب کی صورت میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔